No, it's not justified. I mean, it is ہم نے تو یہ تحریک انصاف بڑے پیار سے بڑی محنت سے بنائی تھی اور بہت بڑے مقصد کے لیے بنائی تھی انصاف کے لیے، بن گئی انتشار کے لیے. سو دس از ٹوٹل انارکی. آئی مین دس از یہ سمبولک ہے کہ جو پاکستان میں انارکی جو بڑھتی جا رہی ہے، جو کچھ آپ نے بیان کیا. اور دیکھیے the law and the state and the law enforcers must not fear کہ آگے کون ہے، 100 ہیں، 200 ہیں، 1000 ہیں. They must go in and implement the law. پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ کتنے بڑے ٹائیگر ہیں. یہ ٹائیگر وغیرہ کوئی نہیں ہوتے. یہ تو اب کئی ایسی باتیں جو میں آپ کے سامنے ٹی وی پہ کہہ نہیں سکتا. کم given an opportunity ان ٹائیگرز کو 1 مہینے کے اندر اگر ان کو کیج نہ کر دیا اینڈ سینٹی نہ ریسٹور کر دی اور قانونی طریقے سے، تو پھر آپ جو مرضی کہیں. یہ کرنے والا کام ہے. جب آپ کرتے ہیں you have to have that determination and the strength and the conviction. جو کوئی نظر آ رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ، لیکن میں اگین آئی ریپیٹ مائی سیلف، اس کو ایک گول نہ بنائیں گرفتاری. گول بنائیں قانون کو نافذ کرنا، چاہے اس میں جس کی گرفتاری آتی ہے جتنے عرصے کے لیے آتی ہے. گول آپ کا ہے کہ آپ نے انصاف قانون کو نافذ کرنا ہے. سو یہ جو ایک فوکس ہے نا کہ گرفتاری، یہ اب ایک قسم کا ایک تھیٹر لگ گیا ہے، جس طرح کئی دنوں سے جو تھیٹر لگ رہے ہیں. اب دیکھیں نا، آج اس وقت جو نیوز بریک ہو رہی تھی کہ لا آفیسر جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اندر نوٹس نہیں سرو کر سکتے. تو یہ تو کسی جنگل میں ہو سکتا ہے، یہ تو وار لارڈزم ہوگی نا. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اسٹیٹ کا لا آفیسر باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ گھر میں جا کے ایک نوٹس نہیں سرو کر سکتا فار ریزنز دیٹ وی آل نو. سو آپ کس حد تک جانا چاہتے ہیں؟ یہ ہے اصلی ایشو. انفورس دا لا. اگر اس میں گرفتاری آتی ہے، جس کی بھی آتی ہے، جہاں پہ بھی آتی ہے، سو بی اٹ. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ But enforce the law. Your goal should not be to arrest Imran Khan. Your goal should be to impose the law. Make sure the law is implemented in letter and spirit. And all the law officers, and all the judiciary تو پارٹی انصاف کے لیے بنائی تھی، اور آپ کے دوست ہی یہ کہتے رہے تھے کہ احتساب شروع ہوگا مجھ سے، پھر میرے وزیروں سے، پھر میرے مشیروں سے، پھر یہ ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا. آپ ہی کے تو دوست کہتے رہے ہیں جیلیں بھرو، کیونکہ عظیم لیڈرز جیلیں بھرتے ہیں، جیل جانے سے ڈرتے نہیں ہیں. نیلسن منڈیلا کی اگزامپل دیتے ہیں. تو آج کیا دنیا نہیں دیکھ رہی ہوگی کہ جس وقت عمران خان کی رہائش گاہ پہ اسلام آباد پولیس آتی ہے یا نیب ٹیم آتی ہے صرف نوٹس کی تعمیل کے لیے، گرفتاری بھی نہیں کرنے کے لیے آتے ہیں، تو وہاں پر ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی ٹائیگرز ہیں وہ ان آفیسرز کے کو جیسے نوچنے لگتے ہیں، ناخون مارتے ہیں یا بالوں سے کھینچتے ہیں. Is it justified then? اوپنلی یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اسی لیڈرشپ کو ریسائیکل کریں گے، آپ ایک نہیں 10 الیکشن کرا لیں، پاکستان مزید تباہی اور بربادی کی طرف جائے گا. یہ آج کا پروگرام ہے، آپ پھر چلا دینا 6 مہینے بعد، 8 مہینے بعد، اگر خدا نخواستہ پھر الیکشنز ہو جاتے ہیں. کیونکہ آپ کو ٹائم آؤٹ چاہیے. یو نیڈ اے اسٹرانگ گورنمنٹ جو ان معاملات کو ہینڈل کرے، پاکستان کی اکانومی کو ریوائیو کرے. لیکن اکبر صاحب، اگر اداروں سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ اداروں میں اثر و رسوخ استعمال کریں، اثر انداز ہونے کی کوشش کریں، تو ایٹ دا سیم ٹائم یہ ڈی ٹاکسیفیکیشن کا عمل تو پھر نہیں ہو سکتا نا. نہیں، ڈی ٹاکسیفائی تو کرنا پڑے گا. میں نے آپ کو شروع میں کہہ دیا کہ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ یہ پروسیس جو ہے، اس کے لیے کوئی آئینی راستہ اگر نکل آئے تو بہت بہتر ہے، قانونی راستہ نکل آئے تو بہت بہتر ہے. لیکن آپ کے پاس سلوشن یہی ہے. اگر وہ جو آئنسٹائن کہتا تھا نا کہ اگر آپ وہی کام بار بار کریں اور ایکسپیکٹ اے ڈفرنٹ ریزلٹ، تو یہ انسینٹی ہے. پاکستان کی جو بنیادی پرابلم ہے وہ اس کی لیڈرشپ کا پرابلم ہے. آپ کی سیاسی جماعتیں لیڈرشپ نہیں پرووائڈ کر رہی پاکستان کو ایک کمپٹنٹ کریڈیبل لیڈرشپ. وہ محض ایک سیڑھی ہے اقتدار کے لیے. آپ نے اس پہ فوکس کرنا ہے. الیکشن کمیشن کے ذریعے جو میرا مقصد تھا اس سارے فارم فنڈنگ کیس کا، آپ نے سیاسی جماعتوں کو ادارہ بنانا ہے. جس طرح 5% سے زیادہ جو پارٹی پول کرتی ہے، ووٹس لیتی ہے، یا 2% سے جتنا بھی ہے، اس میں انٹرنل ڈیموکریسی ان الیکشنز کو الیکشن کمیشن کے ذریعے سپروائز کرنا ہے. آپ نے ان کو ادارہ بنانا ہے. آپ نے بادشاہتیں ختم کرنی ہے. آپ نے دیکھے کیسے لیڈرشپ نکلتی ہے. اس کے بعد وہ لیڈرشپ جب میچور ہوگی اور باغ دوڑ سنبھالے گی اور صحیح پروفیشنلز آتے ہیں، اکانومسٹ. آپ کا دیکھیے، میں مثال دیتا رہتا ہوں. ڈینگ سے اور پینگ کی مثال لیجئے کہ 1989 میں چائنا میں 55 دھرنے تھے. اس سے 100 گنا زیادہ انتشار تھا. ایک لیڈر تھا، اس نے اپنی قوم اور اپنے سارے سٹیٹ اس کے ساتھ ہو کے اس نے ریفارمز لائے، تمام ہرڈلز کو کراس کیا. کیا وہ میرٹ لے کے آیا، کمپٹنس لے کے آیا.